نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ کیا انسان خود ہی سب سے بڑا اس کا دشمن ہے کہ کوئی اور اس کا دشمن ہے؟ اور آج ہم پڑھیں گے ہدایت توفیق کیا ہوتی ہے، ہدایت ارشاد کیا ہوتی ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور دوسری جگہ پہ فرمایا کہ اے نبی آپ ہدایت دیتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے۔ تیسرا آج ہم پڑھیں گے کہ انسان کو کون سی ہستی ہے جو سب سے زیادہ کامیاب کر سکتی ہے، کب انسان کامیابی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے اور کب انسان ناکامی کی سیڑھیاں چڑھنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ ناکامی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ چند باتیں آج کے سبق میں مختصر دورانیے کے درمیان ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 43 سے لے کے 45 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 43 سے لے کے 45۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ گونگا جو ہوتا ہے، بہرا اور گونگا، اس کو کیسے ہدایت دے سکتے ہیں جبکہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ خود ہدایت کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، ان لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، دیکھتا تو وہ ہے، سنتا تو وہ ہے، لیکن کیا آپ ہدایت دے سکتے ہیں اندھے کو؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں، یعنی نظر تو ان کی ہے لیکن دل میں بصیرت نہیں ہے۔ دیکھیں بصارت ہوتا ہے آنکھ سے دیکھنا، بصیرت کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تو بصیرت اور بصارت دونوں کام کر رہی ہوں تو پھر انسان ہدایت پاتا ہے۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر اور ایک حکیم کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ اس مریض نے میرا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے، یہ علاج میں سنجیدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اے نبی جو لوگ ہدایت لینا نہیں چاہتے وہ اندھے گونگے ہیں، گویا کہ وہ دیکھ ہی نہیں پاتے، یعنی بصیرت ان کے پاس نہیں ہے، سنتے تو ہیں لیکن وہ بیسیکلی ایسی باتیں سننا نہیں چاہتے، تو ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو ہدایت کے بارے میں پہلے بھی سبق گزرا ہے۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہدایت ارشاد، ہدایت الارشاد، ارشاد اور یرشد، ارشادن مطلب رہنمائی کرنا۔ ایک ہے ہدایت توفیق، توفیق جو ہوتا ہے وہ صرف رب دیتا ہے، رب توفیق دے گا تو کسی کو ہدایت ملے گی ورنہ کسی کو ہدایت نہیں ملے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، جس کو رب چاہے گا آپ انہیں کو ہدایت دے سکتے ہیں۔ اچھا اس میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ آپ کی شان اس میں کم ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حقیقت ایسے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، تو کیا ہو گئی مسلمان؟ نہیں مسلمان ہوئی۔ تو یہ اصول سمجھیں کہ ہدایت جو توفیق ہے، ہدایت کی توفیق وہ صرف رب کے ہاتھ میں ہے، وہ صرف رب دیتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پہ فرمایا کہ تہدی الی صراط مستقیم، کہ آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ارشاد، یعنی آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ ہدایت کی طرف بلانا اور ہدایت دینا اس میں بڑا فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف دعوت دینا، جیسے پیچھے گزرا ہے کہ اے نبی آپ کا کام جب آپ نے دعوت دے دی، آپ کا عمل پھر آپ کے ساتھ، ان کا عمل ان کے ساتھ۔ آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کسی انسان کے اوپر اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ سوال پیدا ہوتا تھا یہاں کہ اللہ تعالیٰ سماعت اگر نہیں دی، نہیں تو اللہ نے نہیں دی، بصیرت اگر نہیں دی تو اللہ نے نہیں دی، ہدایت اگر نہیں دے رہا توفیق تو پھر اللہ نے نہیں دی، اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اس میں جو لوگ گمراہی پہ چلیں گے ان کا کیا قصور ہے؟ تو اس میں رد کیا جا رہا ہے لوگوں جو تم سمجھ رہے ہو ایسا نہیں ہے، ایسا تو پھر ظلم ہے نا کہ کہ اللہ نے توفیق نہیں دی، ہمارا کیا قصور ہے؟ علامہ اقبال نے اس کے اوپر بڑی عمدہ بات کہی ہے،
فرماتے ہیں خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، تقدیر کا بہانہ بنا کے۔ بیسیکلی جو عمل میں سست ہوتا ہے وہ تقدیر کا بہانہ بنا لیتا ہے، جی اللہ توفیق دے گا تو پھر ہوگا۔ توفیق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو ہمیں دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما۔ اگر مانگنے کے اوپر اللہ نے صراط مستقیم دینی نہیں ہے تو یہ دعا کیوں سکھلائی؟ اگر اللہ نے مانگنے کے اوپر ہدایت دینی نہیں ہے تو قرآن میں یہ آیات کیوں نازل کی؟ پھر قرآن کیوں نازل کیا؟ تمام انبیاء کیوں نازل ہوئے؟ تمام انبیاء ہدایت کا راستہ کیوں لے کے آئے؟ تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ ہدایت کی توفیق اللہ کس کو دیتا ہے؟ جو چلنا چاہتا ہے، جو منگتا بن جاتا ہے۔ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں، جو لوگ یہ فرقہ واریت کے مسائل میں آگے پریشان ہوتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم کس فرقے کو مانیں، کس کی بات مانیں، تو میں ان کو کہتا ہوں ریسرچ کرو، تحقیق کرو اور اہدنا الصراط المستقیم کثرت سے پڑھو اور آنسو بہاؤ کہ اللہ ہم صراط مستقیم چاہتے ہیں۔ اگر آپ نے دل سے صراط مستقیم مانگ لیا تو رب کہتا ہے جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا فرما دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں کرتا، وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسان خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ میرے راستے میں، میری ترقی میں روڑے اٹکانے والے دوسرے لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں نہیں، اور ظالم تو ہی اپنے راستے میں روڑے اٹکانے والا ہے۔ میں اس کے اوپر غور و فکر کرتا ہوں کہ غریبوں کے بچے، یہ چنگڑ بستیوں کے بچے، یہ جو مانگنے والے بچے ہوتے ہیں، میں ایک دن غور کر رہا تھا کہ اللہ نے جو ایک امیر کا بچہ ہے، بادشاہ کا بچہ ہے، اور ایک غریب کا بچہ ہے، اللہ نے دونوں کو صلاحیات ساری دی ہیں، کان، ناک، گلا، جسم، دماغ، سب کچھ عطا کیا ہے۔ آسمان، سورج، چاند روشنی اسی طرح دیتا ہے، زمین اسی طرح خزانے اگلتی ہے، کوئی محنت تو کرے۔ تو انسان سمجھتا ہے میرے سامنے روڑے اٹکاتے ہیں لوگ، نہیں، تو خود روڑے اٹکاتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی چیز انسان کامیاب کر سکتا ہے تو انسان وہ خود ہے اور کوئی نہیں ہے۔ محنت کرے، ترقی کرے، اللہ سے دعا مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اللہ ظلم کسی پہ نہیں کرتا، لوگ ہوتے ہیں جو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو اکٹھا فرمائے گا، قَالَ لَمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ زیادہ دیر نہیں رہے یہ دن زندگی میں، إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، مگر دن کا ایک چھوٹا سا حصہ، یہاں ایک گھڑی رہے ہیں۔ پوچھا جائے گا کتنی دیر رہ کے آئے ہو؟ انسان کہے گا اللہ میں تو دن کا ایک حصہ، جس طرح صحابہ کہف کو 300 سال سوئے رہے، تقریباً 300 سال سے کچھ زائد سوئے رہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنی دیر سوئے رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم شاید آدھا دن یا پورا دن۔ اللہ تعالیٰ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے سلا دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کتنی دیر رہے ہو، سوئے رہے ہو؟ انہوں نے کہا میں تو چند لمحے، چند گھنٹے، دن کا ایک پہر یا 2 پہر سوتا رہا ہوں، اس سے زیادہ نہیں بتایا گیا، نہیں تو 100 سال سویا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان ساری زندگی بسر کرتا ہے، قیامت والے دن جب اس سے پوچھا جائے گا تو کہے گا میں تو دن کا ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں رہا ہوں۔ تو کیا یہ حقیقت ہے؟ نہیں، اس نے پورے کا سال کیے ہیں، 60 سال، 25 سال، 30 سال، جتنا بھی تھا، خواہش کرے گا کہ مجھے دوبارہ واپس لٹا دیا جائے، لیکن لٹایا نہیں جائے گا۔ یتعارفون بینہم، وہ آپس میں تعارف کریں گے، سمجھیں گے، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ بڑے ہی نقصان میں ہیں، انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا، ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، انہوں نے اپنا نقصان خود کیا ہے، اپنے پاؤں پہ کلہاڑا انہوں نے خود مارا ہے، کسی نے ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا، خود انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ وما کانوا مہتدین، پیچھے بات کی جا رہی ہے کہ اللہ ہدایت تو اس کو دیتا ہے، اللہ ہی ہدایت دیتا ہے، توفیق اس کو ملتی ہے جس کو اللہ دیتا ہے، کوئی انسان کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، وما کانوا مہتدین، وہ ہدایت یافتہ تھے ہی نہیں، ہدایت کے راستے پہ چلے ہی نہیں۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہدیناہ النجدین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر انسان کو دونوں راستے دکھلا دیے ہیں،
جنت کا راستہ جہنم کا راستہ، رحمان کے گروہ میں شامل ہونا ہے کہ شیطان کے گروہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرعون کو بھی یہ آپشن دے دیا تھا، فرعون کو بھی ہدایت پہ آنے کے لیے پورا موقع دیا تھا، اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں کو بھیجا کہ نرمی سے بات کرنا، شاید ہدایت پا جائے۔ باتیں بہت سادہ ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔